میں منسٹر ایجوکیشن رانا سکندر صاحب سے گزارش کروں گا کہ 2-4 باتیں ذرا یہ میڈیا سے کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں بہت شکر گزار ہوں گورنر پنجاب کا. گورنر صاحب نے آج یہ جو 2 انیشیٹوز لیے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کا جنریشنز پہ افیکٹ آئے گا. اور میں سلانی انٹرنیشنل کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے 2 سکولز جو گورنر ہاؤس میں ہیں اس کا گورنر صاحب نے امپیکٹ انالیسس کرایا تو یہ پتہ چلا کہ 60% کے قریب جو بچے ہیں وہ ناشتہ کیے بغیر اسکول آتے ہیں. تو اس کا اٹینشن سپین کیا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ جنہوں نے گورنر ہاؤس کے دروازے کھولنے کے وعدے کیے تھے انہوں نے تو نہیں کھولے. بٹ میں اپریشیٹ کرتا ہوں آنریبل گورنر کو کہ وہ غریبوں کے بچوں کے لیے جو درس گاہیں ہیں دونوں گورنر ہاؤس میں، اس میں ہم انشاءاللہ اس کی بلڈنگ کو بھی رینوویٹ کر رہے ہیں. وہاں پہ بچوں کو کھانا بھی سلانی ٹرسٹ سے روز دیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آئی ٹی کی اور سکلز کی ٹریننگ، تاکہ ان کی زندگی کے اندر ہی وہ سکلز سیکھ سکیں جس سے انہیں روزگار کے مواقع مل سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ جس دسترخوان پہ آج ہم بیٹھے ہیں اس کے لیے بھی میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں آنریبل گورنر کو اور سلانی انٹرنیشنل کو. ان کے توسط سے ہزاروں لوگ جو مال روڈ پہ آتے ہیں روزگار کی تلاش میں، یا جو آلریڈی یہاں جابز کر رہے ہیں اور اوور برڈنڈ ہیں، ان کی جیب میں وہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ اچھا کھانا کھا سکیں، تو ان کے لیے بھی یہ بہت بڑی سہولت ہے. اور میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ مجھے گورنر صاحب نے بلایا سلانی انٹرنیشنل کو. دوبارہ سے بہت ساری شاباش کہ پنجاب کے لوگوں کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے اور گلوبل ورلڈ میں آج جن کے آپریشنز ہیں اس پہ ایز اے پاکستانی سٹیزن ہمیں فخر ہے. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک شخص کا کھانا یا ایک نوالا 3 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا. یہ ہمارے نبی فرماتے ہیں. وہ 3 آدمی کون ہوں گے؟ نمبر 1 جس نے پیسہ خرچ کیا، نمبر 2 جس نے پکایا، اور نمبر 3 جس نے غریب کے منہ تک یہ نوالا پہنچایا. پھر ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ مبارک ان خدام پر بھی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ثواب برابر شریک کر دیا. تو گورنر صاحب بہت شکریہ، آپ ذریعہ بنے. رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ، تمام بہنوں کا شکریہ کہ آپ ذریعہ بنے کہ یہاں کے لوگوں کو جو بیچارے کم تنخواہ دار ہیں یا یہاں روزگار کے لیے آتے ہیں ان کے لیے گورنر صاحب نے اسپیس دیا. اور ماشاءاللہ یہ کھانا یہاں سے آج سے شروع ہو رہا ہے. بس دعا ہے کہ اس طرح چلتا رہے اور ہمارا پاکستان آگے بڑھتا رہے. بہت شکریہ. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میڈیا کا، سارے دوستوں کا، اور بڑا اسپیشل شکریہ آپ نے چھوٹے بھائی رانا سکندر صاحب کا. ان سے میں نے گزارش کی کہ مولانا صاحب کا سب سے بڑھ کر شکریہ کہ پورے پاکستان کے لیے، بلکہ یہ آپ تو کھانا امریکہ میں بھی کھلا رہے ہیں مجھے جو پتہ لگا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. مگر یہ تو بتا دیں کس کو کھلا رہے ہیں وہاں پر جو بیچارے غیر قانونی طور رکے ہوئے؟ جو ہمارے یا دنیا سے جو غیر قانونی طور پہ امریکہ میں لوگ ہیں اور ان کے وسائل نہیں ہیں، ان کو جابز نہیں لگے، ان کے لیے مشکلات ہیں، تو ان کو آسانیوں میں بدلنے کے لیے مولانا صاحب امریکہ میں بھی کھانا کھلا رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اللہ نے یہ اعزاز انہیں دیا ہے. اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں سلانی ٹرسٹ کا، مولانا بشیر صاحب کا، ان کی محبتوں کا، ان کی مہربانیوں کا، کہ ایک تو یہ لنگر خانہ بہت زبردست یہاں پہ بنا اور اتنی خوبصورت اس کی بلڈنگ بنی، اور اتنا خوبصورت یہ انشاءاللہ کھانا بھی ہوگا. اور ساتھ ہی ہمارے جو 2 سکولز ہیں، ایک ہماری بچیوں کا اور ایک ہمارے بچوں کا، اس سلسلے میں رانا صاحب، سلانی ٹرسٹ، مولانا صاحب، میری گورنر ہاؤس آفس کے لوگوں کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں ہم نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی بلڈنگز، ان بچوں کا کھانا، آئی ٹی کے حوالے سے کمپیوٹر. رانا صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی جیب سے جو ہے وہ کمپیوٹرز وہاں پہ اناؤنس کیے. میرا خیال ہے یہ بہت بڑی ایک بات ہے. تو ایک کوشش ہے کہ ہم سارے مل کے، کیونکہ سارے کام گورنمنٹ نہیں کر سکتی، گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، لیکن پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے چیریٹی دینے والے اتنے عظیم لوگ موجود ہیں کہ جیسے مولانا صاحب نے اپنی ادھر گورنر ہاؤس میں ہمیں بتایا کہ اس سال میں
50 अरब पौने 15 अरब। पौने 15 अरब। इस साल में पौने 15 अरब के फंड्स जो हैं वो लगे हैं इस वेलफेयर में सैलानी ट्रस्ट के हवाले से, और वो सारे पाकिस्तान के लोगों ने जो है वो दिए हैं। तो ये अजीम कौम है और इसको इंशाल्लाह अजीम कौम बनाना है, और हमने मिल के जो है लोगों की आसानियों के लिए हिम्मत करनी है, अपने दोस्तों से मिल के, और इसी तरह के मामलात जो है वो आगे चलाएंगे। पंजाब गवर्नमेंट के और सैलानी ट्रस्ट की भी आपस में बातचीत हुई है, आईटी के हवाले से, स्कूल्स के हवाले से। हम उम्मीद करते हैं कि आगे चल के वो भी चीज़ें स्ट्रीमलाइन होंगी और इंशाल्लाह मुल्क की बेहतरी के लिए हमारा पॉजिटिव हिस्सा जो है वो शामिल होगा। बहुत शुक्रिया। सरकारी सतह पे लोगों को मुफ्त खाना खिलाने की सहूलत जो है ये सब की गई थी गरीब लोगों को। उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत एतराज़ात करते थे कि तब कौन को ठीक लोग खाने में मिला दिया। तो आज जब आप खुद इफ्तार कर रहे हैं कैसे जगह देखें, बात सुने, ना कोई मुस्लिम लीग नून ना पीपल्स पार्टी, किसी ने कभी एतराज़ नहीं किया। खाना खिलाना, देखे ना, किसी को रिज्क देना, रोटी खिलाना, ये अल्लाह का अख्तियार है, ये बंदे का अख्तियार नहीं है। और अगर अल्लाह ने अपने अख्तियार में से किसी बंदे को ये हिम्मत दी है कि वो उसके मखलूक को खाना खिलाए, और कुरान पाक में है कि सबसे बड़ा अजर ही खाना खिलाना है, तो कौन ऐसा है कि जो कहेगा कि ये गलत हो रहा है। हमने कभी, जो उन्होंने गलत किया वो कहा कि उन्होंने कहा गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे, उल्टा दीवारें गिरा दी। वो दीवारें गिराने पे भी खर्चा हुआ और फिर उन दीवारों को बनाने पे भी खर्चा हुआ। तो दरवाजे खोलने तो इस तरह है, आप खुद गवाह हैं, हमने दरवाजे खोल दिए, वहाँ बोर्ड पे लिख दिया जो आए टाइम न ले और अंदर आ जाए। तो आप, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आपका है, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि खाने के वाले से भी और एजुकेशन के वाले से क्या आप नजर रखते हैं खवातीन यूनिवर्सिटी बनाने का? देखिए, ख़वातीन यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी मौजूद हैं, उनको और बेहतर करने की ज़रूरत है। राना साहब मिनिस्टर एजुकेशन हैं, मेरे छोटे भाई हैं, हम मिल के अभी भी बैठ के यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से ही कर रहे थे, और ये यूनिवर्सिटीज़ को बेहतर करने के लिए भी, और जो फीमेल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से जो उनके मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, उसको हल करने के, उनको बेहतर करने के लिए इंशाल्लाह कर रहे हैं। फीमेल यूनिवर्सिटी ऑलरेडी बनी हुई है, और ज़रूरत हुई तो और भी बनाएंगे। साहब ये बताइएगा कि क्या ये समझ सकते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान नज़दीकियाँ आ रही हैं, और आपके साथ सूबाई सलीम, राना सिकंदर, अयाज साहब? देखिए, दूरियाँ ही कोई नहीं थी। जब हमने गवर्नमेंट मिल के बनाई, वफाकी भी, पंजाब गवर्नमेंट भी, तो ये जमहूरियत है। अगर किसी जगह, देखें, मैं 4 दफ़ा कह चुका हूँ, राना साहब मेरे छोटे भाई हैं, ख़ानदानी आदमी हैं, एक बैकग्राउंड रखते हैं, एक विजन रखते हैं, कोशिश कर रहे हैं अच्छा करने की। 10 दफ़ा इन्होंने मेरे किसी काम पे कहा होगा कि ये ठीक नहीं, मैं कोई हरफ़े आखिर तो नहीं हूँ, इंसान हूँ, मेरे से मैं गलत जा रहा हो सकता हूँ, और अगर ये मुझे पॉइंट आउट करेंगे तो मेरे लिए बेहतर है, अच्छा होगा। 10 दफ़ा मैंने कहा होगा कि राना साहब ये जो है कर रहे हैं, इसको ऐसे करना चाहिए। तो ये जमहूरियत है, और हमने मिल के चलना है, इकट्ठे बैठे हैं, मुल्क को बेहतर करना है। देखिए, गौरव साहब ये बताएं कि खालिद साहब ने कहा कि 16 साल से सिंध में आपकी गवर्नमेंट है, और वहाँ पे कुछ काम भी ऐसा नहीं किया गया जो मुस्लिम आपकी कारकर्दगी को टच करता हो। तो ये जवाब आप मतलब नहीं देंगे, या पार्टी पॉलिसी की कोई हिदायत है कि आपने पंजाब गवर्नमेंट से या अदवा बुखारी पे या मुस्लिम लीग का जवाब नहीं फिल वक्त है? देखिए, मैं उसका जवाब दूंगा, मैंने कल भी नज़ीर साहब को दिया। उस्मा बुखारी भी, जैसे मैंने आपको कहा, हमारी बहन है, और ये जमहूरियत है, इसमें हल्की फुल्की मौसीकी चलनी चाहिए, उसी से चीज़ें बेहतर होती हैं। मनोहर साहब, ये बताइएगा कि पावर शेयरिंग के हवाले से तो 30 मीटिंग हुई आपकी, आज तो माशाल्लाह एक ही सीट पे आप बैठे हैं। पावर तो आपको खुश होना चाहिए कि हम रोज एक सीट पे बैठे, इसीलिए तो माशाल्लाह इंशाल्लाह जी हम एक सीट पे बैठे हैं, एक सीट पे बैठेंगे। और यकीन करें, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी दोनों मुख्तलिफ नज़रियात की पार्टी हैं, ये हकीकत है। लेकिन जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, वो इस चीज़ की मुतम्मिल नहीं हो सकती कि हम आपस में लड़ें, और हमारा मुल्क जो अब ठीक होना शुरू हो गया, हम उसको फिर अपने हाथों से ख़राब करें। इंशाल्लाह हमारे हाथों से हमारा मुल्क ख़राब नहीं होगा, वो ठीक होगा। मेरा ख्याल है अब लंगर भी तैयार है, और मलक साहब को भूख भी लगी हुई है, तो मेरा ख्याल है वो लंगर ही अच्छा, नज़ीर साहब
ہوں ایک سوال رانا صاحب کو ادھر نہیں ہے آپ بھائی اچھا میرے کو وہ ایک IMF کے رانا صاحب سے بتا چکے ہوئے ہیں کہ ہمارے چیف جسٹس کا جو وقت آ کے ملاقات کرتا ہے ہمارا آڈر ہوتا ہے کہ یار یہ کیا آپ کے جوڈیشل سسٹم کیا ہے پانی PTI کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ IMF کے وفد کی چیف جسٹس صاحب سے کیا گفتگو ہوئی, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم وہاں موجود نہیں تھے. لیکن ایک بات تو آپ کو ماننا پڑے گی نا کہ جو چیف جسٹس صاحبان سپریم کورٹ کے گزرے ہیں ان کے ذاتی پسند کے فیصلوں کے وجہ سے ملک کی بربادی ہوئی. ملک میں جو انویسٹر ہے وہ آیا اور ذلیل و خوار ہو کے بھاگ گیا. اللہ کا تھا ریکارڈ ایک جس میں آپ اللہ کے فضل و کرم سے 2027 میں, یہ 25 ہے, 27 میں آپ کو $2 بلین آنا شروع ہوں گے اور وہ 2 بلین سے آپ 25 بلین تک ڈائیں گے. جس دن آپ کو $25 بلین آئیں گے اس دن آپ کا قرضہ جو ہے وہ اترنا شروع ہو جائے گا اور اگلے 4 سالوں میں قرضہ اتر جائے گا. اور وہ ریکارڈ ایک اتنا زیادہ وہ ٹائم ضائع ہوا, اتنی زیادہ وہ بربادی ہوئی, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی سیاستدان ہے یا وہ چیف جسٹس ہے کہ جس نے اپنی ذاتی پسند کے لیے وہ فیصلہ دیا؟ تو اگر انویسٹرز کو آپ اس طرح کی انوائرمنٹ نہیں دیں گے اور ججز اپنی مرضی سے جو ہے وہ رگڑا لگاتے رہیں گے تو پھر ملک نہیں چلے گا. مسئلہ یہ تھا کہ اور لنگر کھائیے نا, ایکسیس دینا IMF کو اپنے ادارے کے چیف سربراہ کے تک اس کا ملاقات کی تفصیلات تو ایکسیس کی بات کرتے ہیں. دیکھیں ملاقات میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی ڈکٹیٹ یا اس طرح آگے کا ماحول بھی اسی طرح ہوگا کہ جو طاقتور سیٹ پہ بیٹھا ہے جو مرضی ہے وہ کسی کو گلے میں پھندا ڈال رہے یا آئین اور قانون کے مطابق چلے. لیکن آپ میں بھی روز پر تھینک یو ویری مچ سر. میں دیکھیں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ اس گورنمنٹ کے آنے سے پہلے 90% جامعات جو ہیں ان میں ریگولر وائس چانسلر نہیں, وہ لگائے گئے. اور اس کے بعد تاریخ کا سب سے بڑا اسکالرشپ ہوتا ہے جو آج تک کنسیو نہیں کیا گیا, ہم نے وہ لانچ کیا سکسیزفلی 30,000 اسٹوڈنٹس. اور اگر آپ دیکھیں تو کرنٹلی آج میں نے صبح پوچھا ہے ہم نے 20,000 اور اسکالرشپس اناؤنس کی 2nd, 3rd اور 4th ایئر اسٹوڈنٹس کے لیے, بیکاز ان کے لیے بھی بہت مسائل تھے. تو اس میں 2.5 ملین کے قریب ینگسٹرز نے 2 دن میں ہماری ویب سائٹ وزٹ کی اور ہم نے ان کی ایکسیس ٹو ایجوکیشن بڑھانے کے لیے بھی الحمدللہ 20,000 مزید اسکالرشپس دی ہیں تاکہ وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں, ان کے پیرنٹس پہ برڈن کم ہو. ایک فیملی جس کے 4 بچے ان کا کوالٹی کمپوننٹ ڈسٹرب نہ ہو کہ ایک بچے کو اچھی جامعہ میں پڑھا لیا اور دوسرے کی فیس نہیں تھی تو اسے کہا کہ کسی اور کالج میں. اور ساتھ ہی ساتھ کالجز اور یونیورسٹیز کی الائنمنٹ کہ AGD کالجز کے جو بچے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کالج کے جو بچے ہیں, یونیورسٹیز کے جو بچے ہیں, یہ یونیفارملی ایٹ پار ہوں, ایک ہی کوالٹی کی تعلیم انہیں ملنی چاہیے. سو ایکسیس اور کوالٹی دونوں پہ کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اگلے آنے والے سال کے اندر یہ جو وائس چانسلرز کی تقرری ہیں اس پہ ہم نے ایک بڑے اچھا اگزامپل اور ماڈل یونیورسٹی آف سرگودا کا دیکھا اور ہم باقی یونیورسٹیز کے اندر بھی انشاءاللہ سیلانی ٹرسٹ جیسے اداروں سے مل کے نوجوانوں کے سکل سیٹ پہ اپنا کہ کیا ہنر ہے جو انہیں چاہیے. روبوٹک آرمز پہ کام ہونا شروع ہو گیا ہے, AI پہ کام ہونا شروع ہو گیا اور انشاءاللہ جس طرح کوڈنگ اور پائتھون پہ ہم گریجولی کام کر رہے ہیں, چپ مینوفیکچرنگ پہ جانا چاہتے ہیں, چپ ڈیزائنز پہ جانا چاہتے ہیں, اسیسمنٹس کی ڈگریز پہ جانا چاہتے ہیں, سسٹینیبلٹی کی ڈگریز پہ جانا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ گورنر صاحب کا بھی یہی مشن ہے, ویژن ہے. ہی از ویری کائنڈ, ہی کیپس گائیڈنگ می آل دی ٹائم کہ ہماری جامعات جو ہیں وہ دنیا کی ٹاپ 100 جامعات ہیں.